کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ یاد رکھیں قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا؟ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو جب صحابہ نے سوال کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن قربانی کا کرنا واجب ہے، قربانی کا کرنا واجب ہے سنت ابراہیمی، یعنی کہ سنت بمعنی طریقہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ ویسے تو قربانی کی تاریخ بڑی پرانی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بچوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی قابیل اور حابیل کے درمیان، تو اس وقت بھی قربانی ہی دی گئی تھی، لیکن اس قربانی کا طریقہ اور تھا۔ سورۃ الحج کے اندر رب ذوالجلال نے مکمل اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ قربانی سب کے اوپر فرض رہی ہے، جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کی ہر امت پر قربانی فرض رہی، تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ لیکن قربانی کا جو عمل ہے، جو قربانی کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس پر میں دو دلیلیں دینے لگا قربانی کے واجب ہونے پر، کیونکہ جو غیر مقلدین ہیں وہ قربانی کو واجب نہیں مانتے، وہ سنت مانتے، اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ بخاری شریف کے اندر سے دلیل دیتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک پورا باب قائم کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی جو سنت ہے اس کا باب، یہ پورا ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ قربانی کی سنت کا باب، تو یہ حدیث نہیں ہے، امام بخاری کا قول ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام بخاری کا قول ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ غیر مقلد اس کو دلیل نہیں بنا سکتا امام بخاری کے قول کو۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ غیر مقلدین تقلید کے مخالف ہیں۔ وہ تقلید کے کیا ہے؟ مخالف ہے، کیونکہ جب وہ امام بخاری کی بات کو فالو کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ امام بخاری کے مقلد ہو جائیں گے، اور جب امام بخاری کے مقلد ہو جائیں گے تو امام بخاری سے بڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، تو جب چھوٹے کو مان رہے ہیں تو پھر بڑے کو کیوں نہیں مانتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں نہیں مانتے؟ یعنی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ تم شخصی تقلید کرتے ہو، اور شخصی تقلید کرنا شرک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ غیر مقلدین قربانی کے عمل کو واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جو وہ سنت ہونے پر دلیل دیتے ہیں وہ امام بخاری کا قربانی کے سنت ہونے پر جو باب انہوں نے قائم کیا ہے وہ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد پھر نیچے یعنی کہ قربانی اور جو قربانی کی عید کی جو نماز ہے ان دونوں کے بارے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا سنت ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ ہر دفعہ آپ کو نیت نہیں بتائی جاتی کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ تو عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو جب عید کی نماز واجب ہے تو جو اس دن قربانی ہے وہ بھی واجب ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو ہم دلیل دیتے ہیں وہ قرآن سے دیتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اور قربانی کر۔ بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور یہ جو لفظ ہے نا قربانی کر، یہ امر ہے،
یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ حکم ہے کہ قربانی کر، کسی کام کو کرنے کا حکم دینا. تو یہ قانون ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ واجب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کام کے کرنے کا حکم ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اگر کوئی کہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، ان کو بولو کہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن قربانی کا عمل ہمارے نزدیک شریعت محمدی میں جو قربانی کرنا ہے وہ واجب ہے. وہ کیا ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ بس تو نماز پڑھ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کر. تو اس میں کام کرنے کا کیا دیا جا رہا ہے؟ دو حکم دیے جا رہے ہیں، ایک تو نماز پڑھنے کا اور دوسرا قربانی کرنے کا. تو جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ سنت نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے. اور دوسری دلیل کہ قربانی واجب ہے، اس پر قرآن سے دلیل دینے کے بعد قربانی کے وجوب پر حدیث مصطفیٰ سے دلیل. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ویسے کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، بالخصوص ابن ماجہ میں یہ بات موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قربانی کی وسعت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وسعت ہو اور پھر بھی قربانی کوئی نہ کرے تو اس کے لیے تنبیہ ہے آقا کریم کی طرف سے کہ پھر وہ عیدگاہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جس طرح یہ بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، امر ہو کہ یہ کام کرو، تو وہ واجب ہوتا ہے، سنت نہیں ہوتا. اسی طرح کر کے جب حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کی جائے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا، تو وہ واجب ہوتا ہے. اب حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ وسعت ہو تو قربانی کرو، نہیں کرو گے تو پھر ہماری عیدگاہ کے قریب. تو اب یہ تنبیہ ہے، تو تنبیہ کی صورت میں وجوب ہوتا ہے، سنت. تو یاد رکھیں، سنت کا ایک معنی ہے طریقہ، اور ایک سنت کا معنی طریقہ نہیں ہے، اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور وہ عبادت کے درجے میں سنت ہونا. تو کسی چیز کا عبادت کے درجے میں سنت ہونا اور چیز ہے، اور کسی کام کو کسی نبی کے طریقے پر کرنا یہ اور چیز ہے. تو طریقہ قربانی میں حضرت ابراہیم والا ہے، اس لیے یہ کیا کہلاتی ہے؟ سنت ابراہیمی. لیکن جو قربانی کا آگے عمل ہے، اس کا جو درجہ ہے کرنے کے اعتبار سے وہ سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے.